ایک جھوٹے مدعی نبوت کی سرگزشت۔ سباتائی CB قسط نمبر 3۔ طالبی لڑکی نے کہا، تم دونوں کی میں مدد کر سکتی ہوں، تم دونوں یہی رہو اور مجھے باہر نکل جانے میں مدد دو۔ سباتائی سے اگر یہ کہا جائے کہ اس کی یہ بیوی اس قصر میں صحت یاب نہیں ہو سکتی تو وہ نہایت بے رحمی سے اس لڑکی کو طلاق دے دے گا اور قصر سے نکال دے گا، مگر اس کے بعد بھی تو اس سے شادی نہیں کر سکے گا۔ تو سباتائی کو مشورہ دے کے اس لڑکی کو کسی صحت افزا مقام پر منتقل کر دیا جائے۔ آب و ہوا کی تبدیلی سے یہ صحت یاب ہو جائے گی اور نہایت ہوشیاری سے اس لڑکی کی جگہ مجھے باہر نکال دیا جائے، اور اگر سباتائی اسے طلاق دے کر قصر سے باہر نکال دے تو بھی اس کی جگہ مجھے قصر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ میں باہر جاتے ہی مسلمانوں کی عدالت میں سباتائی کے خلاف مقدمہ دائر کر دوں گی اور یقین دلاتی ہوں کہ اس قصر کی ساری لڑکیوں کو رہائی دلوا دوں گی۔ لیکن طبیب اور بیمار لڑکی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اگر ہم پکڑے گئے تو ہم دونوں مارے جائیں گے، اس لیے ہم جن حالات میں جی رہے ہیں جیتے رہیں گے۔ اطالوی لڑکی نے انہیں پھر سمجھایا، ناکام اور نامراد رہ کر جینا بھی کوئی جینا ہے۔ میں تو یہ جانتی ہوں کہ تم دونوں کو حالات اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ طبیب نے کہا، لڑکی میں تیری جیسی ہمت کہاں سے لاؤں؟ اطالوی لڑکی نے کہا، تو یہ طے ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، تم سباتائی کے طبیب ہو اور تمہاری محبوبہ سباتائی کی بیوی۔ طبیب نے جواب دیا، یہ درست ہے اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سباتائی کے زیر اثر ہیں۔ کچھ دیر یہ لوگ خاموش رہے اور معلوم نہیں کیا سوچتے رہے۔ آخر کار اس سکوت کو اطالوی لڑکی نے توڑا، ابھی بھی میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، میں موت سے نہیں ڈرتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ تم دونوں کے بارے میں سباتائی کو سب کچھ بتا دوں۔ لڑکی اور طبیب چونک کے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اطالوی لڑکی نے جواب دیا، میں تم دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہوں۔ جب تم دونوں خوش و خرم نہیں رہ سکتے تو پھر تمہیں اپنے عشق کی سزا بھگتنی چاہیے۔ وہ دونوں بہت زیادہ سہم گئے۔ اطالوی لڑکی نے انہیں دوبارہ سمجھایا، اور میرے منصوبے سے بچنے کی یہی ایک صورت ہے کہ تم دونوں فرار میں میری مدد کرو۔ تم دونوں اسی قصر میں رہو اور مجھے فرار ہو جانے دو۔ میں اس بیمار لڑکی کی جگہ کسی صحت افزا مقام پر چلی جاؤں گی اور سالونیکا کے قاضی کو جا کر یہ بتا دوں گی کہ سباتائی کے قصر میں یہ کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ میں قاضی کے حکم سے اپنے ساتھ مسلمان سپاہیوں کا ایک دستہ بھی لاؤں گی۔ اس وقت سباتائی اپنے قصر کی طرف سے مایوس اور فکرمند ہو کر کہیں فرار ہو جائے گا۔ اس وقت تم دونوں بھی یہاں سے نکل بھاگو گے اور کہیں گمنامی میں جا کر پرمسرت زندگی گزارو گے۔ دونوں اطالوی لڑکی کی مدد پر آمادہ ہو گئے، مگر یہ وعدہ لے لیا کہ دوران فرار اگر وہ پکڑی جائے تو ان کا نام نہیں لے گی۔ اسی روز شام کو سباتائی کے سامنے بیمار بیوی کا ذکر چھڑا اور بیمار لڑکی کی سفارش کی گئی کسی صحت افزا مقام پر بھیج دیا جائے۔ سباتائی نے کہا، اسے علاج کے لیے کسی صحت افزا مقام پر بھیجنے کے بجائے ہمیشہ کے لیے اس قصر سے نکال باہر کیا جائے۔ جب یہ بات بالکل طے پا گئی تو بیمار لڑکی کو قصر میں چھپا دیا گیا اور اس کی جگہ اطالوی لڑکی کو قصر سے باہر کیا گیا۔ یہ لڑکی سیدھی ترک عامل کے پاس پہنچی اور اسے سباتائی کے کرتوتوں سے آگاہ کیا۔ وہ یہ ساری داستان سن کر بہت چراغپا ہوا اور اپنے آدمی سے پوچھا، کیا ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں کہ ہم ان چال بازوں کا مقابلہ کریں؟ اور اسی وقت قاضی شہر کو طلب کیا اور اسے حکم دیا، اس لڑکی کے ساتھ ایک فوجی دستہ لے کر سباتائی کے پاس جاؤ اور اس سے ملزم کی طرح پیش آؤ اور قصر کی عورتوں اور لڑکیوں کو قصر سے باہر نکال دو۔ لیکن کسی نے سباتائی کو عامل کے فیصلے سے آگاہ کر دیا اور صاف صاف بتا دیا کہ اگر وہ قصر میں موجود رہا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے اسے فوراً قصر چھوڑ دینا چاہیے۔ سباتائی اتنا بدحواس ہوا کہ اس نے اسی وقت قصر چھوڑ دیا اور کہیں روپوش ہو گیا۔ جب اطالوی لڑکی قاضی اور شرطوں کے ساتھ سباتائی کے قصر میں داخل ہوئی تو سباتائی وہاں موجود نہ تھا۔ قاضی نے حکم دیا کہ سباتائی کی بیویوں کو رہا کیا جائے، اب وہ سب آزاد ہیں۔ اس حکم نے پورے محل میں ایک ہلچل سی مچا دی۔ سباتائی کا طبیب اپنی محبوبوں کو لے کر فوراً کسی دوسرے شہر روانہ ہو گیا۔ سباتائی کئی دنوں تک سالونیکا میں روپوش رہا۔ اسے یہ خبریں بھی پہنچائی گئی کہ اس کی ساری بیویوں کو آزاد کر دیا گیا اور طبیب اس کی بیمار بیوی کو لے کر فرار ہو گیا۔ سباتائی کے دل پر یہ خبریں آرے کی طرح چل رہی تھیں۔ اس کے بعد ارادت مندوں نے سباتائی کو یہ مشورہ دیا کہ اب وہ کہیں اور چلا جائے ورنہ اسے گرفتار کرایا جائے گا۔ سباتائی نے اس روز وہ جگہ چھوڑ دی اور اٹلی چلا گیا۔ اطالوی لڑکی کی وجہ سے مسلمانوں کو سباتائی کے اعتقادات اور طرز زندگی کا علم ہوا۔ مسلمان سباتائی کو مسیحی موعود ہونے کا مدعی تو سمجھتے تھے، مگر اس کی اور اس کے پیروں
की निजी और खानगी ज़िंदगी के बारे में इतना नहीं जानते थे। कई की शादी करने की वजह से मुसलमान गलतफहमी में इन्हें भी मुसलमान समझने लगे थे, लेकिन अब ये मलून और मरदूद करार पाए। सबताई कुछ दिन इटली में गुजार कर मगरबी अफ्रीका चला गया। वहाँ से शुमाली अफ्रीका और फिर लीबिया के गरबी इलाके में अपने अकायद की तबलीग और इशाद करता रहा। यह इसे यहूदियों को वर्गलाने में बड़ी आसानी पेश आई। जब वो परेशान हाल यहूदियों की बताता कि सबताई को अल्लाह ताला ने मसीह मौद बनाकर इसलिए भेजा है कि आजकल यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के जुल्म जोर की बहुत ज़्यादा शिकार हैं। इनमें एक अरसे से ये अकीदा भी चला आ रहा था कि जब यहूदियों की तबाही, बर्बादी और बेबसी इंतहा को पहुंच जाएगी तो अल्लाह ताला इन्हें एक निजात दहिंदा पैदा कर देगा। इस निजात दहिंदा से पहले इसका मुबश्शिर ज़ाहिर होगा और मुबश्शिर लोगों को बताएगा कि यहूदियों का निजात दहिंदा नमूदार होने वाला है, और फिर निजात दहिंदा नमूदार होगा, यहूदियों को मुत्तहिद करेगा, ईसाई और मुसलमानों से जंग करेगा। बेवतन यहूदी तमाम दुनिया से सिमट कर अपने आबाई वतन की तरफ मजराजत करेंगे, अपने वतन पर काबिज हो जाएंगे। ईसाई और मुसलमान ज़लील और रुस्वा होंगे। बनी इसराइल को सरखरुई हासिल होगी। जब सबताई और इसके मोतक़िद तराबलस अल मगरिब में मसरूफ़ तबलीग थे तो सबताई को नाथन नामी एक शख्स मिल गया। ये यहूदी नस्ल जवान बेहद ज़हीन और चालाक शख्स सबताई की बातों पर गौर व फिक्र कर रहा था और अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहा था। वो सबताई से मिला और इसकी बड़ी तारीफ़ें करता रहा। नाथन ने सबताई से कहा, आप बहुत ज़हीन और आलम यहूदी हैं, हो सकता है कि आप मसीह मौद भी हों, यहूदियों के निजात दहिंदा, लेकिन आपने कभी इस पर गौर नहीं किया कि ये काम अकेले आपके बस का नहीं। आप क्या करेंगे? जिस तरह याहिया ने मसीह की आमद की बशारत दी थी, और इसी तरह आपका भी एक मुबश्शिर होना चाहिए। मुबश्शिर के बगैर मसीह मौद को कुछ नहीं। सबताई ने गौर किया कि नाथन की बातें बड़ी फिक्र अंगेज हैं। वाकई मुबश्शिर के बगैर मसीह मौद का तसव्वुर ही नाक़िस है। सबताई सोच रहा था और नाथन इसके चेहरे पर नजरें जमाए इसके दिलो दिमाग में उतर जाने की कोशिश कर रहा था। नाथन ने सबताई को मोलने का मौका नहीं दिया और मजीद कहा, मैं आपके लिए एक जामे मनसूबा बनाता हूँ। इस मनसूबे पर बहुत से लोग काम करेंगे। इस पर इतना खर्चा आएगा, इससे आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन मसारिफ और जिम्मेदारी भी बहुत कबूल करता हूँ। बहुत से लोग बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के शहरों में फैल जाएंगे और अवाम में मशहूर करेंगे कि जब यहूदियों की तबाही, बर्बादी और बेबसी इंतहा को पहुँच जाएगी तो यहूदियों में एक निजात दहिंदा नमूदार होगा। ये निजात दहिंदा यहूदियों के दुश्मनों से जंग करेगा, यहूदियों को मुत्तहिद करेगा, यहूदियों को इनकी आबाई सरजमीन में आबाद करेगा। सबताई नाथन की बातें बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। इसके चेहरे पर बशाशत और ताजगी पैदा हो गई। इसने पूछा, तू और क्या करेगा? तू तो बहुत समझदार मालूम होता है। नाथन ने कहा, मैं पहले यहूदी अवाम को आपकी आमद का मुंतज़िर बनाऊंगा। वो अपनी परेशानियों में आपकी ज़रूरत महसूस करने लगेंगे। फिर मैं अपने चंद साथियों के हिसार में आपका मुबश्शिर बन जाऊंगा और फ़र्ज़ी रवायात और हकायात बयान करके ये बताऊंगा कि वो निजात दहिंदा तो पैदा हो चुका है, अब तुम नमूदार भी हो जाएगा। मैं आपके लिए ज़मीन हमवार करूंगा और आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। मालो ज़र इतना हासिल होगा कि इसे रखने की जगह नहीं मिलेगी। सबताई को एहसास हुआ कि इसे नाथन जैसे शख्स की ज़रूरत थी जो खुशकिस्मती से खुद ब खुद मुयस्सर आ गया था। नाथन ने सबताई पर यह भी वादे कर दिया कि सबताई के बाद सबसे बड़ा मर्तबा नाथन ही को हासिल होगा। सबताई ने वादा किया कि मैं अपने बाद तेरा मर्तबा समझूंगा और अपने कोलो फेल से यहूदियों को और दूसरों को भी बावर कराऊंगा। नाथन ने मनसूबा तैयार करना शुरू कर दिया। बहुत से आदमियों को तरबियत देकर यहूदी आबादियों में फैला दिया। ये लोग हुनरमंद भी थे, ताजिर भी, मजदूर भी, मुलाजमत पेशा भी, और ये सब अपने अपने मैदान में, निजी महफिलों में, दोस्ती याराने में, मजहबी तकरीबात में मौके से कहते फिर रहे थे कि हमारा निजात दहिंदा हमारी हद दर्जा परेशान हालियों के सबब ज़रूर नाजिल होगा, क्योंकि खुदा ने बनी इसराइलियों को कभी मायूस नहीं किया। ये बातें और ख़बरें दूर दूर तक फैल गई। नाथन मुख्तलिफ शहरों में काम करने के बाद यरूशलेम पहुँच गया और बैतुल मुक़द्दस में दीवानावार कहने लगा, हमारा निजात दहिंदा हम में पैदा हो चुका है, वो नमूदार भी हो चुका है, मगर हमने इसे पहचाना नहीं, और ये हमारी बदकिस्मती है कि वो हमें नमूदार हुआ और हम इसे पहचान भी ना सके। परेशान हाल यहूदियों ने इससे पूछना शुरू कर दिया, वो कहाँ है, वो कब नमूदार होगा, इस वक्त वो किस शहर में है, वो कब पैदा हुआ था, कहाँ पैदा हुआ था, वो हम में कब नमूदार होगा, हम उसे किस तरह पहचानेंगे।
کیا وہ ہماری زندگی میں نمودار ہو جائے گا اور ہم اسے پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ناتھن نے ان سب کو یہی جواب دیا، وہ پیدا تو ہو چکا ہے، لیکن کس شہر میں پیدا ہوا یہ میں نہیں جانتا، مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں اس کا مبشر ہوں، اور تمہاری طرح میں بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہم اسے دیکھ سکیں گے، اس سے مل بھی سکیں گے، اس کی الہامی آواز بھی سن سکیں گے، اور اس سے فیض یاب بھی ہو سکیں گے۔ ناتھن کی مقبولیت کا یہ حال تھا کہ وہ جدھر بھی جاتا اس کے عقیدت مندوں کا گروہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا۔ وہ واقعی حضرت یحییٰ جیسی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ ایک دن وہ حضرت یحییٰ کی طرح دریا میں اتر گیا اور استباق کے لیے لوگوں کو بلانے لگا۔ اس منظر نے لوگوں میں بے تحاشا جوش و خروش پیدا کر دیا، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے پرانا عہد واپس آ چکا ہے، اور حضرت یحییٰ دریا میں کھڑے حضرت مسیح کی آمد کی بشارت دے رہے ہیں۔ آخر ایک روز ناصرہ کے بیت اللہ میں علیہ صبح مسیح موعود سبتائی کی شکل میں نمودار ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے اس مسیح کو پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن اس وقت وہ پوری یقین اور ایمان کے ساتھ مسیح کو پہچان نہیں سکے تھے۔ لیکن اب مبشر ناتھن نے مہر تصدیق ثبت کر دی۔ پریشان حال یہودیوں نے مسیح موعود کے ہاتھوں کو بوسے دیے، ان کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں پر پھرایا اور دعاؤں کے طالب ہوئے۔ اب سبتائی اور ناتھن ربیوں کا مقابلہ بھی کر سکتے تھے۔ ربی پریشان تھے کہ جس شخص کو انہوں نے کفر کے فتوے دے کر بمشکل بیت المقدس سے نکالا تھا، اب وہ دوبارہ نازل ہو چکا تھا۔ ربی یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ نذرانے جو کبھی ان کو پہنچا کرتے تھے، اب اس سے کہیں زیادہ ناتھن اور سبتائی کو حاصل ہو رہے تھے۔ ان میں حسد اور انتقام کی آگ ایک بار پھر شعلہ زن ہو گئی۔ پہلے وہ صرف سبتائی سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، مگر اب ان کے سامنے ناتھن نامی ایک نہایت زیرک اور فسادی بھی موجود تھا، جو بہت کایاں تھا۔ وہ ربیوں کے چکر میں نہیں آ رہا تھا۔ ربیوں نے ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھنا شروع کیا اور آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ ناتھن پر کس طرح قابو پایا جائے، کیونکہ یہ سبتائی سے بالکل مختلف انسان تھا۔ ایک ربی نے کہا، میرا خیال ہے ناتھن حد درجہ حریص تام انسان ہے، وہ آسانی سے ہمارے قابو میں نہیں آئے گا، اس لیے ضروری ہے کہ اسے بہت بڑا لالچ دیا جائے، اس طرح وہ سبتائی کا ساتھ چھوڑ دے گا اور ہم میں شامل ہو جائے گا، اس کے بعد ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ ناتھن کو ربی نے خفیہ طور پر بلوایا اور اس کے سامنے سبتائی کے خلاف ایک زوردار تقریر کی اور ناتھن کو یقین دلایا کہ سبتائی گمراہ ہے، اور اس کے ماننے والے بھی ایسے گمراہ جنہیں خارج از دین قرار دیا جا چکا ہے۔ یہ خارجی ہے، تو اپنا دین کیوں خراب کرتا ہے؟ اگر تجھے مال و زر درکار ہے تو ہم سب تیرے لیے سونے کا محل کھڑا کر سکتے ہیں۔ اگر عورتیں یا لڑکیاں درکار ہیں تو خوبصورت ترین عورتوں اور لڑکیوں کی قطاریں بھی لگائی جائیں گی، اور تو ان میں سے اپنی پسند کی لڑکیاں اور عورتیں قطار سے نکال لے اور اپنے سونے کے محل میں لے کر چلا جا۔ ہم سب اسی طرح زندگی بھر تیری خدمت کرتے رہیں گے۔ ناتھن ربیوں کی باتیں بڑی توجہ سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگانا بہت دشوار تھا۔ جب کئی ربی کے بعد دیگرے بول کر خاموش ہوئے تو ناتھن نے ان سے پوچھا، آپ اپنی باتیں کر چکے یا ابھی کچھ کہنا باقی ہے؟ ربی نے جواب دیا، ہمیں جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے، اب تیرے جواب بثواب کا انتظار ہے، اور امید ہے کہ تیرا دینی جذبہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ ناتھن نے جواب دیا، مجھے تم سب کی فضولیات کے جواب میں صرف یہ کہنا ہے کہ سبتائی کو مسیح موعود تسلیم کر لو۔ تم لوگ اگر اس قسم کی 1000 تقریریں سبتائی کے خلاف کرو گے تو ہم ہر تقریر کے بعد یہی کہیں گے کہ گمراہ سبتائی اس کے ماننے والے نہیں بلکہ تم لوگ ہو۔ وہ مسیح موعود ہے، وہ مسیح موعود ہے، وہ مسیح موعود ہے۔ ربیوں نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ اٹھ کر چلا گیا اور پورے جوش و خروش سے شام کے شہروں اور قریوں میں سبتائی کا پیغام پہنچا دیا۔ ہر طرف مسیح موعود کی آمد کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ یروشلم کے ربی بھی معمولی انسان نہیں تھے۔ انہوں نے نہایت ہوشیاری اور مصدی سے اس فتنے کے خلاف کارروائی شروع کر دی اور قرب و جوار کے ربیوں کو خبردار کیا اور ہدایت کی کہ سبتائی خارجی کے فتنے کا نہایت قوت اور فراست سے مقابلہ شروع کرو۔ اگر ہم نے غفلت برتی تو رب الارباب ہمیں معاف نہیں کرے گا اور دین یہود خطرے میں پڑ جائے گا۔ سمرنا اور سالونیکا کے ربیوں کو بطور خاص خبردار کیا گیا۔ ناتھن اپنا کام مکمل کر کے شام سے نکل گیا اور ترک شہروں میں مصروف عمل ہو گیا۔ اس کے عدم موجودگی میں نہایت قلندرانہ اور بے نیازانہ شان سے سبتائی بیت المقدس میں داخل ہو گیا۔ ناتھن کے آدمیوں نے بیت المقدس کے یہودیوں کو یہ باور کرایا کہ ناتھن مبشر جس مسیح موعود کی بشارت دے رہا تھا وہ یہی سبتائی ہے۔ لوگوں نے والہانہ جوش و خروش اور عقیدت سے سبتائی کو ہاتھوں ہاتھ دیا۔ اب سبتائی جس شہر میں بھی جاتا اس شہر کے سارے یہودی اس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے امٹ پڑتے
شاندار جلوس نکالے جاتے، سبت کی شان میں گیت گائے جاتے۔ ہر یہودی اس دن کا نہایت بے چینی سے انتظار کرنے لگا جب بنی اسرائیل عیسائیوں اور مسلمانوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کاروباری یہودی ان خوشگوار دنوں کی یاد میں اپنے کاروبار کی طرف سے غافل ہو گئے۔ محنت مشقت کرنے والے یہودی خیالوں کی جنت میں گم ہو گئے۔ طالب علم پڑھائی سے بے نیازی برتنے لگے۔ ان سب کا وقت مسیح موعود کا استقبال کرنے، اس کی آواز سننے اور اس کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں صرف ہونے لگا۔ ان کی معیشت تباہ ہونے لگی۔ دوسرے شہروں کی یہودی تاجر اپنی آزاد ریاست کا خواب دیکھ رہے تھے جو بیت المقدس میں عنقریب قائم ہونے والی تھی۔ وہ اپنا کاروبار یروشلم میں منتقل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ سبتائی نے شامی شہروں کے بعد ایک بار پھر ترک شہر سمرنا جانے کا ارادہ کیا۔ سمرنا اس کی کمزوری تھی۔ یہ 1666 عیسوی کا سال تھا اور یہودی دنیا سمجھ چکی تھی کہ جن بشارتوں کی علامتیں اب تک بتائی گئی ہیں 1666 ان کا موزوں ترین سال ہے، اور سبتائی اسی سال ایک بار پھر سمرنا جا رہا تھا۔ اب اس کے پیچھے لاکھوں یہودی تھے جو سبتائی کے ایک اشارے پر کچھ بھی کر گزرنے کے لیے آمادہ اور تیار تھے۔ ناتھن مغربی ملکوں میں داخل ہو چکا تھا۔ دنیا بھر کی حکومتوں نے اپنے اپنے سفیروں کو لکھا کہ وہ سمرنا میں اپنے نمائندے بھیجے۔ وہ سبتائی کے بارے میں معلومات اکٹھا کر کے اپنے ملکوں کو روانہ کرے۔ ترکی میں سلطان محمد رابع فرما روائی کر رہا تھا۔ وہ بھی سبتائی کے بارے میں جو کچھ سن رہا تھا اس سے بہت فکر مند تھا۔ اس نے اپنے عاملوں کو حکم دیا کہ سبتائی اس کے پرستاروں سے کوئی جھگڑا مول نہ لیا جائے اور ان کی اشتعال انگیزیوں کا جواب صبر و ضبط، برداشت اور تحمل سے دیا جائے۔ ربیوں کی ایک جماعت باب علی پہنچی اور سلطان محمد رابع سے ملاقات کرنے کی درخواست کی۔ سلطان نے اپنے وزراء اور مشیروں کی موجودگی میں ربیوں کو بلوایا۔ ان کی شاندار پذیرائی ہوئی۔ ان سے پوچھا گیا، آپ حکومت سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ جواب ملا، باب علی کو معلوم ہوگا کہ یہودیوں میں ایک نئے فتنے کا ظہور ہوا ہے۔ یہ فتنہ بے دین خارجی سبتائی سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس سے مسلمان اور عیسائی یہودیوں سے نفرت کرنے لگے ہیں اور تنازعات پیدا ہو رہے ہیں۔ یقیناً مسلمانوں کو بھی اس بے دین سے شکایت ہوگی۔ ہم اس فتنے کا سر کچل دینا چاہتے ہیں اور باب علی کا تعاون چاہتے ہیں۔ سلطان نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورہ طلب کیا۔ ربیوں کو کیا جواب دیا جائے؟ ایک مشیر نے عرض کیا، اس مسئلے کا تعلق قوم یہود سے ہے، اس لیے ربیوں کو خود کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ربیوں میں سے ایک نے کہا، اس مسئلے کا تعلق مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ بے دین اور خارجی سبتائی خود کو یہودیوں کا نجات دہندہ کہتا ہے، جو علی یہود کو مسلمانوں کی روایتی اور نام نہاد ظلم و جور سے نجات دلانا چاہتا ہے، اور اس طرح یہودی اس کی آواز پر متحد ہو رہے ہیں۔ وہ آخر کار مسلمانوں سے مذہبی جنگ لڑیں گے۔ اس طرح مسلمانوں اور یہودیوں میں ایک خوفناک جنگ شروع ہو جائے گی، اور ہم ربی ایسا نہیں چاہتے۔ ہمارا مسلمانوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ سلطان محمد رابع نے پھر اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ وزیر نے مشورہ دیا، جناب والا، اس مسئلے کا تعلق خالصاً یہودیوں سے ہے، اس لیے ہمیں نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے نمٹنا چاہیے۔ آپ ان ربیوں سے فرما دیں کہ وہ جو چاہے کرے، ترکی کی مسلمان حکومت اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دے گی۔ سبتائی اور ربی کی جنگ میں مسلمان غیر جانبدار رہیں گے۔ باب علی کی طرف سے ربیوں کو یہی مشورہ دیا گیا، وہ سبتائی کا مقابلہ کریں، ہم اس معاملے میں بالکل خاموش رہیں گے۔ ربی نے درخواست کی، ہماری طرف سے اس جھگڑے کو ختم کرنے دینے کے لیے تشدد کا مظاہرہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم درخواست کریں گے اس وقت حکومت کا کوئی قانون ہمیں پریشان نہ کرے۔ سلطان نے وعدہ کیا، ہم خود یہی چاہتے ہیں کہ اس فتنے کا ہمیشہ کے لیے سر کچل دیا جائے۔ قانون تمہارے ساتھ ہے۔ ربی باب علی سے واپس آ گئے۔ سبتائی سمرنا واپس آ رہا تھا۔ اس کی آمد کی خوشی میں یہودی اپنی دکانیں اور اپنے مکانات سجا رکھے تھے۔ اس کے استقبال کے لیے نئے لباس سلوائے گئے تھے۔ ہر طرف کسی پرمسرت تہوار جیسا سما تھا۔ جو یہودی ربیوں کے زیر اثر تھے وہ خوش ہونے والوں سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ سبتائی کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور اس کی مذمت کرتے ہوئے بحث و مباحث سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ سبتائی نے یہودی مذہب کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور اس نے عیسائیوں اور مسلمانوں سے محاذ آرائی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، جھوٹے نبی کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔